نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا احسان عظیم ایک بار پھر ہم شب جمعہ میں جمع ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ ہمارا یہاں جمع ہونا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے اور آج کی اس محفل کو ہم جن سے نسبت دیں گے وہ ائمہ اہل بیت میں سے ایک سردار ہیں امام حسن عسکری بن الحسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ آج ہم انہیں کا تذکرہ کریں گے تو اسی لیے ہم نسبت بھی اس محفل کو ان سے ہی دیں گے اور ساتھ ساتھ اس کا اصال ثواب کے لیے آج ایک انتہائی بزرگ عالم دین حضرت عبدالحق بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا تو اس محفل کا خصوصاً اصال ثواب حضرت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اللہ رب العزت کو قبول فرمائے. اسی نشست میں ہم نے جو گفتگو کی تھی وہ حضرت احمد بن ابی الحواری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کی تھی اور اب جو ہم گفتگو کریں گے وہ حضرت حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کریں گے. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب شریف میں ان کا تذکرہ لے کے آئے ہیں اور آپ نے ان کو طریقت کے اماموں میں سے ایک بزرگ امام متوکلاں برگزیدہ اہل زمان ابو تراب حضرت عسکر بن الحسین تخشبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. آپ خراسان کے بزرگ ترین سادات مشائخ اور مشہور جوان مردوں میں سے تھے. آپ کا ذوق التقویٰ مشہور معروف تھا. آبادی اور صحرا میں ہر جگہ آپ کی بکثرت کرامتیں اور بے شمار عجائب دیکھے گئے. صوفیہ اور سالکوں میں آپ بہت دانشور تھے. جنگلوں میں بسیرا رکھتے تھے آپ. حتیٰ کہ بصرہ کے جو ہے ایک جنگل میں ہی آپ کی وفات ہوئی. صاحبان علم و فضل میں آپ انتہائی اعلیٰ مقام رکھتے تھے اور کیوں نہ ہو کہ اہل بیت کے گھرانے سے ہیں. مولا حسین کی شک شہزادوں میں سے ہیں تو یقیناً وہ علم کی میراث جو اہل بیت میں باب العلم سے بڑھتی چلی آ رہی تھی تو اس کا ایک وافر حصہ حضرت امام حسن عسکری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذات اقدس میں بھی نظر آتا ہے. تو اس کی ایک مثال ہمیں ملتی ہے کہ جس وقت آپ بچپن میں تھے امام حسن عسکری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس وقت بچپن میں تھے اور بچپن میں دیکھیے کہ کس قدر جو ہے
آپ کا علم و فضل تھا کہ آپ ایک جگہ پر کھڑے ہوئے تھے اور بلا کے خوبصورت تھے، ایک جگہ پر کھڑے تھے اور وہاں پہ کچھ فاصلے پر کچھ بچے کھیل رہے تھے، کھلونے تھے ان کے ہاتھ میں، کھیل رہے تھے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ وہ وہاں سے گزرے تو وہ وہاں کھیل رہے ان کو دیکھ کے، اور ان سے کہنے لگے کہ تم کیوں نہیں کھیلتے، تم کیوں نہیں کھیلتے؟ اگر تمہارے پاس کھلونے نہیں ہیں تو رکو پھرو، میں ابھی تمہیں انہی بچوں جیسے کھلونے لا کے دیتا ہوں، میں تمہیں ابھی انہی بچوں جیسے کھلونے لا کے دیتا ہوں۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ کی جب بات جو ہے حضرت امام حسن عسکری نے سماعت کی تو پھر آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا کہ ہم جو ہے کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں، ہم جو ہے کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ تمہیں یہ کیوں کر معلوم ہوا؟ حضرت بہلول دانا نے، کافی سی بات ہے، کم عمر شہزادے ہیں اور وہ اتنی گہری بات کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ تو حضرت بہلول دانا نے کہا کہ تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی شہزادے، تم یہ بات کیسے جانتے ہو؟ تو فرمایا کہ یہ قرآن پاک میں ہے، کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ ہم نے تم کو بے فائدہ یعنی کھیل کود کے لیے پیدا کیا ہے؟ تو جب یہ بات سنی تو بہلول دانا حیران رہ گئے کہ ایک کم عمر شہزادے سے گفتگو جو ہے وہ اس معیار کی ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی اس علم کی گہرائی کو نہیں پاتے کہ اپنے پیدا ہونے کی خاص و غایت کو اس عمر میں سمجھ لینا یہ درجہ کمال کی بات ہے۔ تو حضرت بہلول دانا نے یہ بات سن کر جو ہے حیران ہو گئے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ تو آپ نے ان کو کچھ اشعار کی صورت میں کچھ نصیحتیں کی اور وہ نصیحتیں کرتے کرتے جو ہے حضرت امام حسن عسکری جو ہے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، یعنی وہ نصیحتیں خوف خدا سے ایسی معمور تھی اور اس کا قلب اثر پر ایسا اثر ہوا کہ وہ کم عمر شہزادے جو ہے اس خوف سے، خوف خدا بندی سے جو ہے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت بہلول دانا نے جو ہے کسی طرح سے ان کو ہوش میں لائے اور ہوش میں لانے کے بعد سوال کیا کہ شہزادے آپ جو ہے یوں بے ہوش ہو کر کیوں گر پڑے، یوں بے ہوش ہو کر کیوں گر پڑے؟ تو اب دیکھیے جو حضرت امام حسن عسکری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ میرے اور آپ کے لیے جو ہے ایک بڑا سوچنے کا مقام ہے، اور وہ یہ مقام ہے کہ اگر ہم جو ہے اس چیز کو سمجھ جائیں کہ ایک دن ہمیں بھی جو ہے قبر و حشر کا سامنا کرنا ہے، ایک دن ہمارے سامنے بھی جو ہے وہ دوزخ پیش کی جا سکتی ہے، تو دیکھیے حضرت امام حسن نے کیا فرمایا۔ امام حسن عسکری فرماتے ہیں جب بہلول دانا نے کہا کہ شہزادے ایسی کیا بات ہوئی کہ آپ بے ہوش ہو گئے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی والدہ کو دیکھا کہ جب وہ آگ کو روشن کرتی تو بڑی لکڑیوں کو جلانے کے لیے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جو ہے وہ پہلے آگ میں ڈالتی، تو میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم کی اس آگ کو دہکانے کے لیے ہم جیسے چھوٹے چھوٹوں کو ڈالیں۔ سمجھ رہے بات؟ یعنی کس قدر جو ہے آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، حالانکہ آپ اہل بیت کے اس خانوادے سے ہیں کہ جن کی تطہیر جو ہے وہ قرآن بیان کر رہا ہے،
اور وہ پاکیزہ نفوس کے جن کا جو ہے بچپنا اتنا شاندار ہو اور علم و فضل سے معمور ہو، اور آپ ان کی سوچ دیکھیے. اور ہم جو ہے جب تک قبر کے بہانے پہ نہ پہنچ جائیں، جب تک ہماری طبیعت خود جو ہے ہمیں گناہوں سے دور نہ کر دے، ہم کسی صورت گناہوں سے دور ہونے کی کوشش نہیں کرتے. یعنی ایک وقت ہماری زندگی میں وہ آتا ہے کہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے کشش کھو دیتی ہے. یعنی گناہ جو ہے وہ بھی لذت ختم کر دیتا ہے اپنے اندر سے. یعنی وہ وقت آ جاتا ہے زندگی میں، پھر کہیں جا کے جو ہے ہمارے قدم جو ہے ان غلطیوں سے، ان کوتاہیوں سے، ان گناہوں سے رک پاتے ہیں. اور یہاں ایک بچپن ہے، اتنا خوبصورت بچپن ہے کہ جب آپ سے بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ میں ابھی آپ کو وہی کھلونے لا کے دے دوں جو ان بچوں کے پاس ہیں، وہ سمجھے کہ کھلونے نہ ہونے کے باعث جو ہی دور کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو آپ نے کہا کہ میں تمہیں رکو، میں تمہیں ان بچوں جیسے ہی کھلونے لا دوں. تو آپ نے کیا جواب دیا کہ نہیں، میں کھلونوں کی وجہ سے نہیں کھڑا ہوا ہوں. ہمیں اللہ نے جو ہے کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا. اتنی گہری سوچ ہے. اور یہ سوچ کہاں سے لی انہوں نے؟ قرآن پڑھ کے سنایا کہ قرآن نے ہماری پیدائش کا مقصد جو بتایا ہے وہ یہ لہو لعب نہیں ہے، وہ یہ کھیل کود نہیں ہے، وہ یہ فضول وقت ضائع کرنا نہیں ہے، بلکہ مقصد اصلی جو ہے بندے کی پیدائش کا وہ اللہ پاک یہی بیان کرتا ہے کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو حضرت امام حسن عسکری وہ جو ہے خوبصورت شخصیت ہے جن کا بچپن بھی جو ہے وہ یاد خدا سے معمور ہے، اور پوری زندگی جو ہے وہ تقویٰ اور پرہیزگاری کی علامت ہے. معیار زندگی ہے ان کی ذات، معیار زندگی ہے کہ آپ ان کی ذات کو جو ہے اپنی ذات کے لیے جو ہے ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں انگلش میں کیا بنا لیتے ہیں، آئیڈیل بنا لیجیے. تو آپ بہت کچھ سیکھ لیں گے، بہت کچھ پا لیں گے. یہ امام حسن عسکری ہیں جن کے بارے میں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا ارشاد نقل کرتے ہیں. کرامتیں بھی بے شمار ہیں. آج چونکہ ہم نے پورا ٹاپک کھینچ کا رکھا ہے تو انشاءاللہ ایک آدھ کرامت بھی جو ہے حضرت کی آپ کو سنائیں گے. لیکن جو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کلام کیا ہے، کیونکہ ہم کشف المحجوب شریف کا مطالعہ کر رہے ہیں تو اسی کے متعلق جو ہے گفتگو کرتے ہیں. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام حسن عسکری فرماتے ہیں کہ درویش کی خدا وہی ہے جو اسے مل جائے. درویش کی غذا کیا ہے؟ وہی ہے جو اسے مل جائے. یعنی جس وقت جو اس کو حاصل ہو جائے بس وہی اس کی غذا ہے. اور اس کا پہناوا فرماتے ہیں اس کا پہناوا وہی ہے جس سے ستر پوشی ہو جائے. اور فرمایا کہ اس کا مکان وہی ہے جہاں ٹھہر جائے. ہم پچھلی نشست میں ایک بات کر رہے تھے وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے. دیکھیں کیسے جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک بزرگ نے دوسرے بزرگ سے جو ہے کس طرح سے اس کی سیرت سے حصہ لیا ہے. ہم نے پچھلی نشست میں ایک بات کری تھی کہ جس وقت جو ہے وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلیفہ عبد الحمید خان کے جو ہے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، پارک میں بیٹھے ہوئے تھے، اس کو ہٹاؤ، صحن میں بیٹھے ہوئے تھے. تو اس وقت خلیفہ عبد الحمید نے جب سوال کیا تھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، تو انہوں نے ایک پیاری بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ فقیر کا کوئی گھر نہیں ہوتا اور ہر گھر جو ہے وہ فقیر کا. فقیر کا کوئی گھر نہیں ہوتا اور ہر گھر جو ہے فقیر کا ہے. اب اس قول کو دیکھیے، امام حسن عسکری کے قول کو دیکھیے کیا فرما رہے ہیں کہ اس کا مکان وہی ہے کہ جہاں ٹھہر جائے. یعنی وہ اپنے لیے کوئی مکان کا انتظام نہیں کرتا، وہ اپنے لیے کوئی مکان کا انتظام نہیں کرتا، پر جہاں وہ رک جاتا ہے وہی اس کا مکان ہوتا ہے. اور پھر جب وہاں سے چل دیتا ہے پھر جہاں رک گیا وہ اس کا مکان ہو جاتا ہے. دوسرے معنوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح سے ایک مسافر سفر پہ روانہ ہوتا ہے تو وہ اپنے لیے کوئی
یہ نہیں ہوتا کہ جناب علی اس نے جس شہر جانا ہے وہاں پہ بھی مکان بنایا ہو، اس سے آگے جانا ہو وہاں پہ بھی بنایا ہو، کسی صحرا سے گزرنا ہے تو وہاں پہ بھی اس کا مکان بنا ہو، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ توکل تو اللہ کے قاعدے کے تحت جو ہے وہ نکلتا ہے، اور اس کو اپنی ذات کے معاملے میں جو اعتماد ہوتا ہے وہ اپنے رب کی ذات پر ہوتا ہے، اسی لیے کوئی زیادہ راہ جو ہے وہ اپنے لیے مقرر نہیں کرتا، اور جہاں جہاں جو ہے وہ جاتا ہے تو ایک مسافر کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ کم سے کم زیادہ راہ رکھتا ہے، وہ اپنے ساتھ جو ہے ایسا نہیں ہوتا کہ پوری پلانی کے جو ہے ادھر یہاں قیام کروں گا ادھر یہاں قیام کروں گا، تو وہ کیا کرتا ہے کہ ایک مسافر جس طرح سے کم دنیا سے نفع حاصل کرتا ہے، کم سے کم جو ہے وہ زیادہ راہ لے کے چلتا ہے، اسی طرح سے ایک صوفی بھی جو ہے جب وہ جو ہے سیاحت کے لیے نکلتا ہے تو پھر اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جہاں اس کا وقت رک جائے، جہاں پہ وہ ٹھہر جائے، بس وہی جگہ جو ہے اس کا مکان ہوتی ہے، اور پھر جب وہ آگے چل دیتا ہے تو اس سے اگلا پڑاؤ اس کا کہاں ہوتا ہے یہ رب ہی جانتا ہے، اور جہاں پر وہ ٹھہر جاتا ہے بس وہیں پہ جو ہے وہ اپنا جو ہے وقت گزارتا ہے، اس کے بعد وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے، سمجھ رہے؟ یعنی وہ اپنے لیے زیادہ راہ دنیا میں جو ہے مقرر نہیں کرتا، وہ اپنے لیے ایسا نہیں کرتا کہ جناب علی مکانات بنائے اور اپنے لیے جو ہے آسائشیں میسر کرے، اپنے لیے آسائشیں جو ہے وہ بنائے، وہ ایسا نہیں کرتا، بلکہ کیا ہے اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہر معاملے میں جو ہے اللہ پہ توکل کرتا ہے، اور اس توکل کے ساتھ ہی جو ہے اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ اب آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ جو ہے وہ سیاح صوفیوں میں سے ہیں، یعنی آپ نے زندگی بھر زیادہ سے زیادہ جو ہے سفر کیے ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ نے سفر کیے ہیں، اور جنگلوں میں آپ کا بسیرا رہا ہے، اور اس کے متعلق آپ لکھتے ہیں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ آپ کا وصال بھی جو ہے وہ ایک جنگل میں ہی ہوا، جو بصرہ کے قریب تھا ایک جنگل تھا، اس میں ہی آپ کا وصال ہوا، اور دیکھیے اللہ والوں کی شان کیا ہوتی ہے۔ حضرت امام حسن عسکری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو وصال ہوا اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ آپ جو ہے ایک پیر پر کھڑے ہوئے تھے، ایک پیر پر کھڑے ہوئے تھے عصا تھام کے، اور اسی حالت میں جو ہے آپ کا وصال ہو گیا، اسی حالت میں آپ کا وصال ہو گیا، اور یہ آپ کی شان و عظمت تھی کہ جنگل میں درندے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو چیر پاڑ کر کے کھا جاتے ہیں، لیکن اللہ والوں کا احترام جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے، ان کی حکومت ایسی ہوتی ہے کہ اس میں جو ہے کوئی مداخلت کرنے والا نہیں ہوتا، جس کو کسی کا خوف نہیں ہوتا صرف اپنے رب کا خوف رکھتا ہے، تو پھر مخلوق بھی جو ہے اس کا خیال کرتی ہے، مخلوق بھی جو ہے اس کے سامنے جو ہے دب کے رہتی ہے۔ حضرت امام حسن عسکری کا وصال ہو گیا اور آپ اسی حالت میں جو ہے کھڑے ہیں، اور لکھتے ہیں کہ معاملہ یہ رہا کہ کافی ٹائم تک جو ہے آپ اسی طرح سے جو ہے عصے کے سہارے آپ کا جسم اتھر جو ہے وہ کھڑا رہا، اور بعد میں ایک جانے والے قافلے نے دیکھا کہ آپ جو ہے وصال کر چکے ہیں اور آپ کا جسم کی جو کھال جو ہے وہ خشک ہو گئی ہے، تو جو ہے پھر آپ کو جو ہے تدفین کیا گیا۔ یہ امام حسن عسکری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معاملہ ہے۔ اب آپ فرماتے ہیں، آپ نے سنا کہ درویش کی غذا وہی ہے جو اس سے مل جائے، اور اس کا پہناوا وہی ہے جس سے ستر پوشی ہو جائے، اور اس کا مکان وہی ہے جہاں وہ ٹھہر جائے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ درویش کی غذا میں اپنی کوئی پسند نہیں ہوتی، کیونکہ پسند کا معاملہ ہوتا کیا ہے؟ پسند کا معاملہ تو نفس سے ایک مشروط ہوتا ہے کہ بندے کا نفس تقاضا کرتا ہے کہ آج تو یہ کھا، آج تو یہ پہن، آج تو اس کو استعمال کر، آج غذا میں تیرے لیے یہ ہونا چاہیے۔ یہ تو ہم جیسے نفس پرستوں کے تقاضے ہوتے ہیں، ہم جیسے جو ہے دنیا داروں کے معاملات ہوتے ہیں کہ وہ زینت کے لیے جو ہے لبادہ پہنتے ہیں، اور خواہش ان کی ہوتی ہے کہ قیمتی سے قیمتی لباس پہنے، لیکن جن کا لباس تقویٰ کا لباس ہو،
جن کا لباس پرہیزگاری کا لباس ہو، جن کا لباس جو ہے وہ اللہ کے خوف سے معمور ہو، تو ان کا معاملہ پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کا معاملہ جو ہے ہر حال میں جو ہے رضائے الہی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے لکھا کہ اس کا پہناوا وہی ہے جو اس کی سبر پوشی کر لے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو اس معاملے میں یہ نہیں جو ہے معاملے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جو ہے لباس ایسا ہونا چاہیے یا ایسا ہونا چاہیے، بلکہ جو مل جائے اس کو شکر ادا کرتے ہوئے جو ہے تن پہ ڈال لے کہ سطر پوشی ہو جائے۔ کیونکہ کپڑے کا کام کیا ہے؟ آپ اگر جو ہے قیمتی سے قیمتی کپڑا بھی ڈال لیں تو اس کا کام سطر پوشی کرنا ہے، اور اگر سستے سے سستا کپڑا بھی ہو تو سطر پوشی وہ بھی کرے گا۔ لیکن کیا ہے کہ اس میں خواہشات کی دخل اندازیاں ہیں، اور صوفی جو ہے وہ خواہشات کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ صوفی جو ہے وہ خواہشات کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ جس کے اندر خواہشات موجود ہو تو وہ صوفی ہوتا کہاں ہے؟ وہ صوفی نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے، کہا کہ جو لباس مل جائے وہی اس کا پہناوا ہے، وہی جو ہے اس کا ستر پوشی جس سے ہو جائے وہی اس کا جو ہے کیا ہے؟ لباس ہے۔ اور کہا کہ مکان بھی وہی ہوتا ہے کہ جہاں وہ پھیل جائے، یعنی کوئی خاص جگہ یا ٹھکانہ اس کا نہیں ہوتا۔ اب ان تینوں باتوں میں تصرف کرنا کیا ہے؟ وہ مشغولیت ہے۔ وہ کیا ہے؟ مشغولیت ہے۔ اور مشغولیت کیا ہوتی ہے؟ کہ جو چیز جو ہے آپ کو یاد اللہ سے غافل کرے تو کیا ہوئی؟ اللہ کی خیر ہوئی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب جو ہے صوفی کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر حال میں جو ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ بس وہ اللہ کی یاد میں، اس کی محبت میں مگن رہتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو اب اگر وہ جو ہے مکان کے انتظام میں لگ جائے، اب اگر جو ہے وہ لباس کے جو ہے طرز دیکھنے میں لگ جائے، خوبصورتیت دیکھنے میں لگ جائے، اور اب جو ہے اگر وہ جو ہے کھانے کی خواہشات میں پڑ جائے، تو مجھے بتائیے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہی تو بلاؤں کو لے کے آتی ہیں، یہی تو بلاؤں کو لے کے آتی ہیں، یہی تو آپ کو جو ہے دنیا میں مشغول کرتی ہیں، یہی تو جو ہے آپ سے جو ہے آپ کے اصل کو چھینتی ہیں۔ اگر آپ کے اندر سے، میرے اندر سے یہ خواہش ختم ہو جائے اور صرف جو ہے کھانا کھانا ہمارا صرف اس وجہ سے ہو جائے کہ ہمیں کچھ توانائی حاصل ہو اور ہم اپنے رب کی عبادت کو صحیح طریقے سے بجا لائیں، تو مجھے بتائیے کہ پھر جھگڑا زیادہ بچے گا؟ پھر تو آپ کو جو ہے اگر جو کا دلیا بھی میسر آ جائے گا تو آپ اس کو رغبت کے ساتھ کھا جائیں گے۔ یہ تو ابھی جب ہم اپنے نفس کی خواہشات کے تحت کھاتے ہیں کہ قورمہ ہو، قورمہ بھی دانے دار ہو، بادامی ہو، بریانی ہو تو زبردست ہو، بیف کی ہو، مسالے والی ہو، تیل والی ہو، یہ ہماری فرمائشیں ہوتی ہیں نا۔ تو اب اس کے تکلفات میں پھر ہم پڑھتے ہیں، پھر اس کے لیے انتظامات میں ہم پڑھتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہمارا دن رات کا بیشتر حصہ جو ہے وہ ان چیزوں کو حاصل کرنے میں گزر جاتا ہے، وہ ان چیزوں کو حاصل کرنے میں گزر جاتا ہے۔ اس لیے کہ خواہشات جو ہے وہ اپنے پیچھے دوڑاتی ہے، خدا کے آگے بھاگتی ہے، اور انسان جو ہے اس کے پیچھے پیچھے سفر کرتا ہے۔ تو امام حسن عسکری نے یہی بات سمجھائی ہے کہ درویش کی خدا کیا ہے؟ جو اس کو مل جائے بس۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ملنے میں جو ہے صرف اتنی بات ہے کہ وہ اس کے پیٹ کو جو ہے پر کرے گی، اور اس سے جو ہے اس کو جو ایک توانائی حاصل ہوگی، وہ اس کی جو ہے رب کی عبادت میں مددگار بنے گی، رب کی عبادت میں مددگار بنے گی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو مختصر سے مختصر کرتے جائیں۔ جتنا مختصر کرتے جائیں گے اتنا ہی ہم دنیا سے فارغ ہوتے جائیں گے، اور جتنا دنیا سے فارغ ہوتے جائیں گے اتنا ہی اپنے رب سے جو ہے قربت میں بڑھتے جائیں گے، اتنے ہی اپنے رب سے قربت میں بڑھتے جائیں گے۔ یہی جو ہے اس کا پیغام ہے امام حسن عسکری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اگر ہم سمجھے تو۔ اب دیکھیے کیا کہا کہ سارے جہان کی بلائیں جو ہیں وہ ان تین چیزوں میں ہی ہیں، اور جھگڑے بھی انہیں تین چیزوں کے ہیں بھائی۔ آج فی زمانہ، ابھی آپ جو آج کل حالات ہیں ہمارے، اس کا آپ جائزہ لیجئے۔ وہ جو ڈکیتیاں ڈال رہے ہوتے ہیں وہ کس لیے ڈال رہے ہوتے ہیں؟
اپنے پیٹ کے لیے ڈالنا ہے. ایسے ہی ہے نا. اگر ان کو آسان طریقے سے جو ہے کچھ حاصل ہو جائے تو وہ بھی شاید نہ کریں. اسی طرح سے اور جتنے بھی مسائل ہیں، معاملات ہیں، اگر ہم آج کے دور میں ان کی وجوہات دیکھیں تو وہ یہ 3 چیزیں بنتی ہیں. یہی 3 چیزیں بنتی ہیں: روٹی، کپڑا اور مکان. ہمارے یہاں کے کچھ سیاسی جماعتوں کے نعرے بھی رہے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ بنیادی ضرورتیں ہیں کہ اگر ہم ان کی بیجا خواہشات میں الجھ گئے تو پھر آپ کو کبھی بھی جو ہے اس کے چنگل سے نکلنے کا موقع نہیں مل سکتا. مطلب اگر آپ قناعت اختیار کرتے ہیں، آپ جو ہے سادگی اختیار کرتے ہیں، تو پھر تو اس کے چنگل سے نکل جائیں گے. ورنہ بتائیے آسان ہے؟ نہیں ہے نا. جس کو اپنے دسترخوان پہ جو ہے 5-6 قسم کے انواع اقسام کے کھانے چاہیے تو وہ ان کو حصول کے لیے پھر کوششیں بھی ویسی کرے گا. اور جب وہ کوششیں اپنی بڑھائے گا تو مجھے بتائیے کہ وہ دنیا سے جو ہے نزدیک زیادہ ہوتا جائے گا اور جو ہے اللہ سے جو ہے دوری ہوتی جائے گی. ایسے ہی ہے نا. تو جتنا ہم اپنے آپ کو دنیا میں گھسیٹیں گے اتنا ہی دنیا جو ہے وہ ہمارے ارد گرد مسلط ہوتی جائے گی. اب دیکھیے کیوں کہا آپ نے یہ بات. تو قرآن کریم میں جو ہے اللہ رب العزت اس کے متعلق ارشاد فرماتا ہے کہ اگر وہ طریقت پر استقامت رکھیں تو ہم یقیناً انہیں شیریں اور ستھرا پانی پلائیں. اور پھر کیا کہا کہ اور تقویٰ کا لباس ہی جو ہے وہ بہتر ہے. تقویٰ کا لباس ہی بہتر ہے. یعنی صوفیت جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہے قرآن سے یا حدیث سے متصادم شے، ایسا ہرگز نہیں ہے. بلکہ آپ اگر صوفیوں کے جو ہے نقش قدم کھوجتے ہوئے جائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ دنیا کے سب سے پہلے جو صوفی جو ہم جن کو کہیں گے جو ہے 1400 سال میں جن کا ہم تعین کریں گے تو وہ اصحاب صفی تو تھے. اور لوگوں نے بھی تو کیا تھا کہ اپنے آپ کو دنیاوی تمام علائشوں سے دور کر کے صرف اور صرف جو ہے اللہ کی یاد میں مگن کرنے کے لیے اس چبوترے کو اپنا مسکن بنا لیا تھا. اور وہاں پر جو ہے وہ اللہ کی یاد میں مگن رہتے تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اسباق لیا کرتے تھے. تو صوفیوں نے اسی روش کو اپنایا ہے کہ متاع دنیا کو کم سے کم کرتے جاؤ. جتنا کم کرتے جاؤ گے اتنا زیادہ جو ہے تمہارا قرب الہی بڑھتا جائے گا. اتنا زیادہ تمہارا لباس تقویٰ جو ہے بہترین ہوتا جائے گا. اتنا زیادہ جو ہے تمہاری پرہیزگاری بڑھتی جائے گی. آپ نے دیکھا، آپ نے پچھلی نشستوں میں بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ وہ ایک بزرگ تھے. ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ آپ ستو گھول کے کیوں پی لیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ میں نے دیکھا کہ روٹی کے نوالے کھانے میں اتنا وقت خرچ ہوتا ہے اور جب میں نے اس ستو کو گھول کے پیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس سے کم وقت جو ہے خرچ ہوا. بس میں نے جو ہے پیٹ بھرنے کے لیے ستو کو اپنا ذریعہ بنا لیا، اس لیے کہ باقی جو وقت بچے گا وہ میں اپنے اللہ کی یاد میں خرچ کروں. یعنی دنیا کو کشید کرنا، اور وہ بھی اس طرح سے کہ کمی میں بھی کمی کر دی جائے. ایک تو صوفی ویسے ہی کمی کرتا ہے اور پھر اس کمی میں بھی کمی، کہ کھانے کے معاملے میں بھی جو ہے کیلکولیشن ہو رہی ہے. سمجھ رہے بات کو؟ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ جب محبت کا خمار اور وہ شیریں صاف پانی ان کو پلا دیا جاتا ہے جس کو ہم جام وحدت کہتے ہیں، جب وہ جام وحدت عطا ہو جاتا ہے تو پھر محبت خداوندی وہ جوش میں آتی ہے کہ پھر جو ہے اس مچھلی کی طرح سے حال ہوتا ہے کہ جو سمندر میں ہوتی ہے، پانی میں ہوتی ہے، اور اگر اس کو پانی سے باہر نکالا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ وہ مچھلی تڑپنا شروع ہو جائے گی. یہی اللہ والوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ لمحے بھر کی جدائی میں جو ہے اپنے رب کی یاد سے گوارا نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ وہ جو ہے حل من مزید کے قاعدے کے تحت مزید جو ہے اپنی یاد کو بڑھاتے جاتے ہیں، مزید اپنی یاد کو بڑھاتے جاتے ہیں. تو یہ حضرت امام حسن عسکری رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہم ارشادات پڑھ رہے ہیں. اب دیکھیے، لازمی سی بات ہے اہل بیت کے گھرانے سے ہیں، امام حسین کی اولاد میں سے ہیں، تو یقیناً باکمال ہیں. اور ہم ان کی پاسائی کو کیا بیان کریں، ہم ان کے تقوی کی کیا بات کریں.
ہم ان کی زہد و ورا کی کیا شان بیان کریں کہ وہ تو گھرانہ وہی ہے، وہ پاک گھرانہ ہے، اللہ رب العزت نے ان کو بڑے مقام اور مرتبے عطا کیے ہیں۔ تو دیکھیے ہم نے کہا تھا کہ ایک آدھ کرامت بھی تذکرہ کریں گے، اس لیے کہ آج کا پورا ٹاپک ہی ہم نے جو ہے اسی بات پہ کر دیا تھا کہ جب ائمہ اہل بیت میں سے ایک جو ہے امام کا تذکرہ ہو رہا ہے تو پھر ہم بھرپور طریقے سے ان کی ہی گفتگو کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو امام حسن عسکری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ دیکھیے کہ یہ وہ بزرگ ہیں اہل بیت کے کہ جنہوں نے قید بھی بختی ہے، یعنی جن کو جو ہے خلیفہ کے حکم کے پہ قید میں بھی ڈالا گیا، اور یہ اہل بیت کے اکثر ائمہ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ ان کو جو ہے قید میں ڈالا کیا گیا، کوئی شہید کیا گیا، کسی کو زہر دے کے شہید کیا گیا۔ تو یہ اسی کڑی کے سلسلہ ہے، حضرت امام حسن عسکری کو جو ہے اس وقت کے خلیفہ نے جو ہے قید میں ڈال دیا، اور قید میں جب ڈال دیا تو وہاں پر کچھ ٹائم گزرا اور پھر جو ہے قحط کا کچھ معاملہ ہو گیا، بارشیں ہو نہیں رہی تھی، قحط پڑتا گیا، کھانے پینے کے لالے پڑنے لگے۔ اس وقت جو ہے وہاں پر ایک عیسائی قوم بھی جو ہے آباد تھی، عیسائی قوم بھی آباد تھی۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ اپنی قوم والوں کو لیا اور مسلمانوں کی آبادی سے الگ چلے گئے، ان کے راہب وغیرہ لے کے مسلمانوں کی آبادی سے الگ چلے گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے کیا کیا، وہ جو راہب تھے وہ وہاں جا کے کپڑے میں لپٹی ہوئی کوئی چیز ان کے پاس ہوتی اور وہ نکالتے اور ایسے جو ہے ہاتھ کو بلند کرتے، ایسے ہاتھ کو بلند کرتے۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ جیسے ہی جو ہے ہاتھ کو بلند کرتے بدلیاں آ جاتی، بادل جو ہے چھا جاتے اور بارش جو ہے تواتر کے ساتھ جاری ہو جاتی۔ اب دیکھیے یہ معاملہ جو ہے کہاں سے ہو رہا ہے، عیسائیوں کی طرف سے۔ تو اب مسلمانوں کے ایمان تو متزلزل ہوں گے، وہ تو سوچیں گے کہ بھئی یہ کیسا معاملہ کہ یہاں پر جو ہے ہم دعائیں کر رہے ہیں لیکن جو ہے بارش نہیں ہو رہی، اور یہ عیسائی پادری جو ہے ہاتھ اٹھاتا ہے اور بارش شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کا معاملہ یہ ہوا کہ یہ سب کچھ اس طرح سے ہوا کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ تذبذب میں آنا شروع ہو گئے کہ امام ماجرا کیا ہے، اور کچھ جو ایسے ہوتے ہیں جو پہلے ہی سے کچھ دین بیزار ہوتے ہیں، بالکل ہلکے ایمان والے ہوتے ہیں، تو ان کو تو ایسی چیزیں بہانے کے مانند لگتی ہیں کہ بس بہانہ ملا وہ جناب علی پٹری چینج۔ تو ایسا بھی ہوا کہ کچھ لوگ مرتد ہو گئے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے، کیونکہ تماشا ایک دن نہیں ہوا، وہ بار بار یہی کرتا، روز یہی کرتا کہ تیز دھوپ نکلی ہوئی ہے اور اچانک سے جو ہے وہ اپنے ہاتھ کو یوں بلند کرتا اور بارش شروع ہو جاتی۔ سوچنے والے سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ ماجرا کیا ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے کیا ہوا کہ اسی خلیفہ نے جس نے قید میں ڈالا تھا اس نے ان کو جو ہے طلب کیا، امام حسن عسکری کو، اور پھر ان کے بارگاہ میں جو ہے یہ مقدمہ پیش کیا کہ آپ کچھ کریں ورنہ آپ کے نانا کی امت جو ہے وہ ہلاک ہو جائے گی، گمراہیت میں پڑ رہی ہے، اب اس کے لیے کچھ کیجیے۔ تو امام حسن عسکری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے کہا کہ ہمیں اس مقام پر لے کے جایا جائے۔ اب دیکھیے حضرت امام حسن عسکری کو وہاں لے جایا گیا، اور جو ہے جیسے ہی اس پادری نے جو ہے ایسے ہاتھ کو بلند کیا اور جو ہے بارش شروع ہوئی، آپ نے جو ہے کہا کہ جاؤ اس کے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ لے کے آ جاؤ، اس کے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ لے کے آ جاؤ۔ تو یہی ہوا، جیسے ہی اس نے ہاتھ بلند کیا خلیفہ کے سپاہی گئے اور جو ہے اس سے وہ چیز چھین کے جو ہے لے کے آئے اور امام کے سامنے پیش کر دی۔ جیسے ہی امام نے اس کو کپڑے میں لپیٹا بارش بند ہو گئی، بارش بند ہو گئی۔ اب یہ معاملہ عجیب ہے کہ بھئی بارش شروع ہو جائے اور بارش بند ہو جائے۔ تو اب فرمایا امام نے کہ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ہڈی ہے
یہ ایک برگزیدہ کی ہڈی ہے، اللہ کے برگزیدہ بندے کی ہڈی ہے. اور جس وقت جو ہے یہ اس طرح سے اس کو ظاہر کرتا ہے تو بلا حجاب ہونے کی وجہ سے جو ہے آسمان سے بارش جاری ہو جاتی ہے. آپ نے اس کو جو کیا کیا کہ اس ہڈی کو دوبارہ سے کپڑے میں لپیٹ کے جو ہے زمین میں دفن کر دیا، اور اس کے بعد نماز استسقاء ادا کی. اور جیسے ہی آپ نے جو ہے دست مبارک اٹھائے، اللہ اکبر، برسات اس شان سے برسی کہ جو ہے برسوں کا قحط جو ہے وہ تہر تہر ہو گیا. یعنی وہ مستجاب الدعوات شخصیت ہیں آپ، کہ آپ کے دست مبارک کا اٹھنا تھا اور جو ہے برسات کا ہونا تھا. اور یہ بھی دیکھیے کہ اہل بیت کے اس سرخیل نے کس طرح سے حکمت کے ساتھ مسلمانوں کے ایمان کو مضبوط کیا، اس کو محفوظ کیا. تو یہ اہل بیت کی ہی شان ہے. اللہ پاک جو ہے ان کی محبت ہمارے دل میں سلامت رکھے. اللہ پاک ان کے صدقے سے ہمیں عطا کرے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں جو رستہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے اس پہ چلنے کی توفیق دے. کہ یہی وہ گھرانہ ہے کہ جس کی محبت جو ہے ایمان کی جو ہے مضبوطی لاتی ہے، ایمان کی جو ہے کنجی ہے. ایمان کا ایک سمجھ لیجئے کہ ان کی محبت ایسی ہے کہ اگر کسی کے دل سے نکل جائے تو پھر اس کا ایمان کہاں رہتا ہے، اس کا معاملہ کہاں بچتا ہے. اہل بیت کی محبت وہ محبت ہے. اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل بیت کے ساتھ تعلق کو بڑا مضبوط رکھا ہے، اور اہل بیت نے بھی جو ہے اصحاب رسول کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھا ہے. جب بھی کبھی اہل بیت کی بات کرتا ہوں، کیوں جو ہے یہ تذکرہ کرتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں تاکہ یہاں بیٹھے ہوئے ذہنوں میں کبھی یہ بات نہ ابھر پائے کہ اہل بیت کی محبت اگر دل میں ہے گی تو اصحاب رسول کے معاملے میں آپ جس طرح سے بھی زبان دراز کر لو، آپ کی محبت کو قبول کر دیا جائے گا. ہرگز نہیں. ایسا نہیں ہے کہ جہاں ایک طرف جو ہے اہل بیت کی محبت آپ کے ایمان کو مستحکم کرتی ہے، وہیں اگر آپ اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کوئی بے ادبی کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ وہ بھی پھر جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو لہذا امام کے اس قول کے مطابق، اس شعر کے مطابق، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. سمجھے نا؟ بس اس شعر کو جو ہے اپنے اندر سمو لیجئے کہ اصحاب رسول کی محبت کو بھی اپنے اندر جمع کر کے رکھیے، اور جو ہے اہل بیت کی محبت کو بھی حرز جا بنا کے رکھیے. تو یقیناً آپ کا ایمان بھی مضبوط ہے، آپ کا عقیدہ بھی سلامت ہے، اور آپ جو ہے دنیا سے ایک مومن بن کے رخصت ہوں گے. ہاں، پھر آپ کا عقیدہ کوئی ایمان آپ کا چھین نہیں سکتا. جب ان دونوں کی محبت آپ کے دل میں اگر ہے تو پھر آپ سے کوئی آپ کے عقیدے کو چرا نہیں سکتا، آپ کے ایمان کو کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان اہل بیت کی اور صحابہ رسول کی محبت عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلی نشست میں جو ہے اس سے آگے کی ہم گفتگو کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اسی طرح سے ہمیں جمع رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اور عرض یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ جو ہفتہ ہے، بروز ہفتہ، کل جمعہ ہے، پرسوں ہفتہ ہے، انشاءاللہ تیسرے کا جو پروگرام ہوتا ہے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سالانہ نیاز ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ اس ہفتے کو منعقد کی جا رہی ہے. رات میں پکایا جائے گا اور صبح میں کھلایا بھی جائے گا. تو آپ تمام بھائیوں سے، خاص کر کے جو بالکل نوجوان جوان ہیں، ان سب سے گزارش ہے کہ رات میں یہاں پر آئیں اور ساتھ میں ہماری مدد کریں پکانے میں بھی، اور پھر صبح کھلانے میں بھی اور کھانے میں بھی. تو انشاءاللہ آئیں گے نا آپ لوگ؟ تمام بھائیوں سے درخواست ہے کہ لازمی جو ہے آئیں، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ کچھ دوستوں کو بھی لگا کے لے آئیں. لیکن دوست ایسے ہوں کہ جو خود بھی نماز پڑھنے والے ہوں. ایسا نہ ہو کہ کوئی نماز ضائع کرنے والا ہو، اور ایسا نہ ہو کوئی جو ہے مقصد جو ہے جس کو پاکی ناپاکی کا ہوش نہ رہتا ہو. تو ایسا نہیں ہو، اپنے جیسے ہی لوگوں کو ساتھ لے کے آئیں تو اچھی بات ہے. اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق دے. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیے، بلکہ نہیں ذکر ہوگا انشاءاللہ. کیا ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب گنبد شریف کا تصور بند آ جائے گی 5 منٹ میں بھائی، یہ آخر کے 10 منٹ ہوتے ہیں تھوڑے سے.
پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الا اللہ 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 الا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 الله
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام